بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد بغیر تمہید کے میرے برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب اپنے بیان میں آپ کو سنا رہے تھے کہ جس کے اندر غیرت نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا۔ حدیث ہے، آپ سنیں، اصلاح کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی نشانی، مضبوط اور اول نشانی مومن کی یہ ہے جب برائی دیکھے ہاتھ سے روکے۔ دوسری نشانی فرمایا زبان سے روکے۔ تیسری نشانی دل میں برا سمجھے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخری نشانی ہمارے اندر موجود ہے تو پھر پکے ایماندار ہے، مومن ہے۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے پاس گئے، غیرت دیکھی، توحید کی دعوت دی، اتباع کرنے کی دعوت دی۔ یہودیوں کے علماء نے اعتراض کیا، توجہ، کس رب کی طرف تو دعوت دیتا ہے؟ ماشاءاللہ محترم بھائی، ہمارے خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بیان ہوگا، مختصر توجہ کریں۔ یہ ایک ہی آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ یہودیوں نے کہا ہے ابو بکر کس رب کی طرف دعوت دیتا ہے؟ فرمایا جو رب تمہارا محتاج ہے۔ قرآن کی آیت اتری، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسنا کون دیتا ہے اللہ کو؟ تمہارا رب تو قرض حسنا مانگ رہا ہے۔ قرض حسنا وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، فقیر ہو۔ تمہارا رب تو ہم سے مانگ رہا ہے، اس رب کی طرف تو دعوت دیتا ہے ہمیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی، منہ پر تھپڑ مار دیا، اور یہ سارے کے سارے یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر استغاثہ جمع کرتے ہیں، مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہمیں ناجائز مارا ہے۔ ابو بکر بلیا گیا، ہاں جی کیوں مارا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی شان کے بارے میں گستاخی کی کہ تمہارا رب محتاج ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ ہم سے مانگتا ہے، قرض حسنا مانگتا ہے۔ مجھے برداشت نہ ہوا، میری غیرت نے گوارا نہ کھایا، میں نے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہودیوں نے کہا
یہ الفاظ اللہ محتاج ہے نہیں کہا ہم نے، اگر کہا ہے تو گواہ لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر گواہ لے کر آؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، میں تو اکیلا ہی تھا، سارے یہودی تھے، اب میری کون گواہی دے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر اگر گواہ نہیں تو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطار رو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، سارے یہودی موجود تھے، یہودی میرے بارے میں کیسی گواہی دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پھر ابو بکر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے جب یہ بات دیکھی جبرائیل کو حکم دیا کہ رب کیا حکم ہے؟ جاؤ میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رب کا قرآن لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین علیہ السلام رب کا قرآن لے کر آ جاتے ہیں، اعلان فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ آپ گواہ بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کی باری آئی، اللہ نے ایک چھوٹے معصوم بچے سے گواہی دلائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں گواہی دینے کی باری آئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی دینے کی باری آئی، اللہ نے کسی اور کو گواہ نہیں بنایا، آپ گواہ بن گیا۔ تو اسلام میں غیرت کھاتا ہے، اسلام کے اندر توحید کے اندر دین کے اندر قرآن و حدیث کے اندر غیرت رکھتا ہے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ آپ آسمانوں پر قرآن کے ذریعے گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ یہودی جھوٹے ہیں، میں اللہ نے سن لیا جب یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس کے اندر اسلام کی غیرت موجود ہے، توحید کی غیرت موجود ہے، دین اسلام کی غیرت موجود ہے، اللہ کے بارے میں غیرت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت موجود ہے، اللہ اس کی آپ گواہیاں دے دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہم سب کو اس چھوٹی سی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔